بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کی جو روایات ہم نے پڑھنی ہے، ہمارا چونکہ کتاب الرقاق چل رہا ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کتاب الرقاق میں ہم 43 احادیث جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، اور آج 43 والی حدیث سے ہم نے شروع کرنا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یقول العبد، بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، اور اس کے مال میں سے جو اس کا ہے وہ بس 3 مد ہیں۔ وَإِنَّ مَالَهُ، اس کے مال میں سے، من مالہ جو اس کا ہے، ثلاث، وہ 3 مد ہے، 3 چیزیں، ما اکلا فافنا، جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، وہ ابلا، یا اس نے او لابسا، یا پہنا، فابلا، اور اس کو پرانا کر دیا، او اعطا، اور تیسرا وہ جو اس نے اراہ خدا میں دیا، فقنا، اس کو اپنے پاس بچا لیا۔ یہ 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو انسان نے پہنا، جو انسان نے کھایا، وہ ظاہری بات ہے فنا ہو گیا، ضائع ہو گیا، یا یوں سمجھ لیں اس کا کوئی اخروی فائدہ نہ ہوا۔ نمبر 2 لابسا فابلا، اس نے کچھ پہنا اور اس کو پھر پرانا کر دیا۔ او اعطا فقتنا، تیسری کنڈیشن، تیسری چیز ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، فقتنا، اور اسے آخرت میں اپنے لیے ذخیرہ بنا لیا۔ وما سوا ذالک فہو ذاہب، ان 3 کے علاوہ جو کچھ ہے تو وہ فہو ذاہب، دوسرے لوگوں کے لیے اسے چھوڑ کے جانا ہے، وتارکہ للناس، وہ دوسرے لوگوں کے لیے اسے چھوڑ کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ذاہب فہو ذاہب، وہ بندہ جانے والا ہے، وتارکہ للناس، اور جو اپنا مال ہے وہ چھوڑ دے گا وہ للناس، لوگوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کے کمائے ہوئے اور جوڑے ہوئے مال میں سے واقعتاً اور حقیقتاً اس کا بس وہی ہے جو اس نے کھانے پہننے کی ضرورت میں یا اپنے اوپر خرچ کر لیا، ٹھیک ہے، یا راہ خدا میں دے کر آخرت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع کر دیا۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ در حقیقت اس کا نہیں ہے، بلکہ ان وارثوں کا ہے جن کے لیے وہ اس کو چھوڑ کر جانے والا ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت میں وہ کن کے لیے؟ وارثوں کے لیے۔ اور یقین کریں جب انسان کو دنیا میں جاتا ہے تو اس کے بعد بہت جلدی جائیداد کے مسئلے مسائل پر بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ کماتا بھی پھر انہی کے لیے اور پھر رہ بھی انہی کے لیے جاتا ہے۔ تو انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے اللہ کے پاس آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، اپنے لیے ذخیرہ کر دیا آخرت میں۔ تو اس کے علاوہ جو اس نے پہنا ظاہری بات ہے پرانا ہو گیا، جو اس نے کھایا وہ ضائع ہو گیا، لیکن جو اس نے آخرت میں ذخیرہ کر دیا وہی ہے، اس کو کام آئے گا۔ اور جو اس کے علاوہ مال ہوتا ہے جو ہم لگائے رکھتے ہیں، وتارک الناس، اسے انسان لوگوں کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے، اس کا اپنا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ، فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو۔ ایکم، کون ہے تم میں سے ایسا، مال وارثہ، کہ اسے اپنے وارث کا مال، احب الیہ من مالہ، اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما منا احد، ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے، الا مالہ احب الیہ من مال وارثہ، مگر یہ کہ ہر آدمی کے پاس یا ہر آدمی کے نزدیک اس کا اپنا مال ہی زیادہ محبوب ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا فإن مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخر، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کا مال بس وہی ہے جس کو اس نے آگے چلتا کر دیا، اور جس قدر اس نے بات کے لیے رکھا وہ
اس کا نہیں ہے بلکہ اس کے وارثوں کا ہے۔ اگر آپ اس کی حدیث میں دیکھیں تو ساتھ میں دیکھیں اس کی مراد بھی واضح کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو، یعنی اپنے ہاتھ میں مال آنے سے زیادہ محبوب جس کو اپنے وارثوں کے ہاتھ میں مال آنا محبوب ہے۔ لوگوں نے عرض کیا ہم میں سے تو ہر ایک کا حال یہ ہے کہ اس کو اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبوب اپنا ہی مال ہے، یعنی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی یہ چاہت ہو کہ مال اس کو نہ ملے بلکہ اس کے وارثوں کو ملے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ بات ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کا مال بس وہی ہے جس کو آگے چلتا کر دیا، اور جس قدر اس کے بعد رہ جائے گا وہ اس کا نہیں ہے بلکہ اس کے وارثوں کا ہے۔ دانش مند آدمی کو چاہیے وارثوں کے لیے چھوڑنے سے زیادہ فکر اپنی آخرت کے لیے سرمایہ محفوظ کرنے میں لگائے۔ ہم نے اپنے اوپر، اپنے گھر بار کے اوپر، اپنے رشتے داروں کے اوپر اتنا لگا دیا ہوتا ہے، اگر تو اس میں نیت اچھی اور فرائض ہیں اور آپ اس میں حسن نیت سے کر رہی ہیں تو وہ بلا شبہ اس میں بھی اللہ رب العزت کے ہاں اجر ہے۔ لیکن اگر دنیا داری اور مروتاً ہو رہا ہے یہ سب کچھ تو یہ سرمایہ محفوظ کر لینا چاہیے ہمیں آخرت کے لیے، اور ہم جیسے سینت کے گھروں میں رکھنے کے بجائے خیر کے مصارف میں، خیر کی جگہوں پہ خرچ کرنے کی نیت بھی ہونی چاہیے اور خیر کی جگہوں میں خرچ کرنا چاہیے۔ اگلی روایت دیکھیں، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یبلغ به، حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا اذا مات المیت قالت الملائکہ، جب مرنے والا مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اذا جب ماتا مرتا ہے، المیت مرنے والا، تو قالت الملائکہ تو فرشتے کہتے ہیں ما قدما، فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے واسطے آگے کیا بھیجا، یعنی کیا اعمال خیر کیے اور اپنی آخرت کے لیے اللہ کے ذخیرہ میں کیا سرمایہ کیا، کیا اللہ کے پاس اس نے جمع کروایا۔ فرشتے ہی پوچھتے ہیں، قال بنو آدم ما خلفا، اور عام انسان آپس میں کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس نے کتنا مال چھوڑا۔ یعنی جب کوئی فوت ہوتا ہے تو دنیا والے تو یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا پیچھے کچھ چھوڑ کے بھی گیا یا نہیں گیا، جبکہ جو فرشتے آئے ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے اپنے لیے کچھ آگے جمع کیا تھا، آج تو دنیا سے چلا گیا، تو کیا اس نے آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ کر کے رکھا تھا، جبکہ دنیا والے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو چھوڑ گیا، کیا ان کے لیے کچھ چھوڑ کے گیا یا نہیں چھوڑ کے گیا۔ کتنا فرق ہے، کیونکہ فرشتے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ دنیا والے پھر بھی دنیا میں ہی اور دنیا کی باتوں میں، دنیا کی فکروں میں مگن ہو کے پوچھ رہے ہوتے ہیں اولاد کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے، گھر بار کے لیے کچھ چھوڑ کے گیا یا نہیں گیا، جبکہ فرشتے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ما قدما، اس نے اپنے لیے آگے اعمال میں یا آخرت کے اعمال کے لیے کچھ ذخیرہ کیا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ ذخیرہ کر کے گیا ہے یا نہیں گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا لعن عبد الدینار، کیسی بات ہے، یہ ہمارے ایک فل کے سر اکثر یہ حدیث پڑھا کرتے تھے، لعن عبد الدینار، دینار کے بندے پر لعنت کی گئی، ولعن عبد الدرہم، اور درہم کے بندے پر خدا کی لعنت کی گئی۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، مطلب بندگی کرنے والا، تو یہاں مراد ہے جو دینار کی بندگی کرنے والا ہے، جو درہم کی بندگی کرنے والا ہے، جو پیسے کا پجاری ہے، جو پیسے کی پوجا کرنے والا ہے، لعن، اس پر لعنت کی، مطلب اس کا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا سب مال ہو جاتا ہے نا، جس کا دینار ہے درہم ہے، اس پر لعنت ہے۔ جو لوگ مال اور دولت اور دنانیر درہم کے پرستار ہیں، انہوں نے دولت ہی کو اپنا معبود اور محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے۔ اس حدیث میں ان سے بیزاری کا اعلان ہے اور ان کے حق میں بد دعا ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے محروم اور دور ہیں۔ مال و دولت کی پرستش اور بندگی یہ ہے کہ اس کی چاہت اور طلب میں بندہ ایسا گرفتار ہو کہ اللہ کے احکام حلال و حرام کی حدود کا بھی پابند نہ رہے۔ یہ بات ہے، دولت ہر وہ بندہ نہیں جس کے پاس دولت ہے اس پہ لعین ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو دولت اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جس دولت کی انسان پوجا پاٹ میں لگ جائے اور اسی کو سب کچھ سمجھے، اس کے لیے فرمایا کہ ان پر کیا کی گئی ہے، لعنت کی گئی ہے، جو درہم کے بندے بن جائیں، یعنی جن کا مقصد اور مطلب اور مقصد اور ان کی زندگی کا ایم صرف یہ ہو کہ ہمیں مال کمانا ہے، ہمیں دنیا میں مالدار بننا ہے، ہمیں اپنا لائف سٹائل بہت مہنگا یا یوں سمجھ لیں بہت اعلیٰ رکھنا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لعینہ، لعنت ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عبد الدینار وہ ہے، دینار کی بندگی کرنے والا جس کا مقصد یہی ہے
دولت والا بن جانا، اور وہ ترجیح بھی دولت والوں کو ہی دے، اور وہ اسی کو کامیاب سمجھے جو زیادہ دنیا دار ہے یا جو زیادہ مالدار ہے۔ اگر ہم اسی کو اپنا مقصد بناتے ہیں اور ہمارا یہی مقصد ہو کہ وہی جو جس کے پاس مالدار ہے دنیا میں وہی کامیاب ہے، جو مالدار ہے جس کے پاس مال ہے دنیا میں وہی کامیاب ہے، تو حقیقت میں ہم، اللہ معاف فرمائے، ہم بھی عبد الدینار ہیں، کیونکہ ہم عبادت اللہ کی نہیں کر رہے، ہم مال کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگلی روایت جو ہے وہ جبیر بن نفیل سے ہے، مرسل روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے اس کی وحی نہیں آئی اور یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال و دولت جمع کروں اور تجارت و سوداگری کو اپنا مشغلہ بنا لوں۔ ما اوحی، مجھے وحی تو نہیں کی گئی الیہ میری طرف یہ کہ ان اجمع المال، کہ میں مال کو جمع کروں، اکون من التاجرین، اور میں ہو جاؤں تاجرین میں سے، ولیکن اوحی الیہ، لیکن میری طرف وحی یہ کی گئی ہے ان سبح بحمد ربک، کہ میں اپنے رب کی تسبیح بیان کروں، وکن من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ اور اس میں یہ آیت ہے سبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کی تسبیح اور اللہ کی تعریف میں مشغول رہیں، اور اللہ کے حضور جھکنے والوں میں سے، ساجدین جھکنے والوں میں سے ہو جائیں، وَعَبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کیجئے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ اپنے آپ پر آ جائے یقین یعنی موت، آخری وقت تک اللہ کی عبادت کریں۔ یاد رکھیں جن کو شریعت کے اصول اور احکام کا کچھ علم ہے وہ جانتے ہیں کہ تجارت اور اس کے ذریعے دولت کمانا ناجائز نہیں ہے۔ دولت کمانا، تجارت کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، شریعت کے احکام کا ایک بڑا حصہ تجارت وغیرہ اور مالی معاملات سے متعلق ہے، یعنی شریعت میں خود سکھائی گیا ہے یہ چیز کہ معاملات کیسے کرنے ہیں یا تجارت کیسے کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام بھی تو تاجر تھے، آپ نے بھی تو سیدہ خدیجہ کا مال جو ہے وہ بھیجا یا ان کی تجارت کی ہے، آپ کے آبا و اجداد میں بھی کیا کرتے تھے زراعت، بلکہ نبی علیہ السلام نے خود ان تاجروں کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں جو امانت دار ہوں، راست بازی اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہو۔ لیکن نبی علیہ السلام کا جو خاص مقام تھا اور جو کام اللہ تعالیٰ کو آپ سے لینا تھا، اس میں تجارت جیسی کسی جائز معاشی مشغلے میں بھی مشغول ہونے کی گنجائش نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قناعت اور توکل کا وافر سرمایہ دے کر اس فکر سے فارغ بھی فرما دیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ مجھے تو انہی کاموں میں اپنے کو لگانا ہے جس کا مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ میرا کام تجارت اور دولت اندوزی نہیں ہے۔ آپ کی امتیوں میں بھی اللہ کے جو بندے خالص متوکلانہ طرز زندگی کو اپنے لیے پسند کریں اور اسی راستے کے شدائد اور مصائب پر صبر کی ہمت رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ پر توکل کی دولت ان کو میسر ہو، تو ان کے لیے بھی بلا شبہ یہی افضل ہے۔ لیکن جن کا یہ حال نہیں ہے ان کو کسی جائز معاشی مشغلے کا اختیار کرنا خاص کر ہمارے زمانے میں ضروری ہے۔ یعنی جو بعض لوگ ہیں مصائب کو برداشت کر سکتے ہیں، شدائد کو برداشت کر سکتے ہیں، صبر ہے، ہمت ہے، اور وہ توکل بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، تو وہ پھر اپنے آپ کو ان تجارتی معاملات سے تھوڑا دور بھی رکھیں، کیونکہ ان کا کام ان سے اللہ نے بڑا لینا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کے بعد گزارا نہیں ہے تو وہ ضرور کرے تجارت، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اللہ کی یاد اور اللہ کے ان احکامات سے غافل نہ کر دے جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ تو ہر وہ کام جو آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے، چاہے وہ آپ کا کمانا ہو، آپ کا پڑھانا ہو، آپ کی گھر کی مصروفیات ہوں، آپ کی ذاتی مصروفیات ہوں، لیکن وہ اللہ کی عبادت سے آپ کو دور کرتی ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے ایک طرح کی معبود ہیں، گویا آپ اس کی بندگی کر رہے ہیں۔ میری خواہش ہے میں نماز کے وقت میں اپنی کوئی ذاتی کام کروں، میں ریڈی ہو جاؤں یا مجھے کسی دعوت میں جانا ہے اور اس وقت میں نماز کا وقت ہے، لیکن میں اپنی دعوت کو ترجیح دیتی ہوں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں نے بھی اپنا معبود اپنی خواہش کو بنایا، میں نے اپنی خواہش کی اتباع کی۔ اور یاد رکھیں ابھی پچھلی حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے دنیا سجن المومن، دنیا سجن ہے، قید خانہ ہے مومن کے لیے، مومن اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جب یہ میرے اور آپ کے لیے قید خانہ ہے تو ہمیں اس میں قیدیوں کی طرح رہنا ہے، آزاد نہیں رہنا، جو چاہا کر لیا، جیسے چاہا کر لیا۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے راستے سے روک دے وہ آپ کے لیے کیا ہے، غافل کرنے والی ہے، وہ آپ کے لیے آزمائش ہے، وہ آپ کے لیے ایک طرح سے معبود ہے جسے آپ نے معبود بنا رکھا ہے۔ اگلی روایت دیکھیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ
آقا علیہ السلام نے فرمایا عرض علی ربی، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ بات رکھی، لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا، کیسی بات ہے، غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ میرے لیے وہ مکہ کی وادی کو سونا بنا دے گا۔ فقلت، میں نے کہا لا، نہیں یا ربی، ہے میرے رب، ولیکن اشبع یوما، میں یہ نہیں چاہتا کہ مکہ کی وادی بطحاء میرے لیے سونے کی ہو جائے، مجھے اتنے وافر مال ملے، نہیں، میں بس اتنا چاہتا ہوں اشبع یوما، ایک دن میں کھاؤں، واجوع یوما، اور ایک دن بھوکا رہوں۔ فاذا جعت، جب میں کسی روز میں کیا ہوں، بھوکا رہوں، تو تضرعت الیک، تو میں تیری طرف رجوع کروں یا آپ سے گڑ گڑا کے مانگوں، وذکرتک، اور آپ کا ذکر کروں، واذا شبعت، اور جب میں سیر بھر کے کھا لوں، یعنی سیر ہو جاؤں، یعنی پیٹ بھر کے کھا لوں، حمدتک، تو میں آپ کی تعریف کروں، وشکرتک، اور آپ کا شکر بیان کروں یا آپ کا شکریہ ادا کروں۔ تو یہاں حضرت ابو امامہ کی جو روایت ہے، اس میں آقا علیہ السلام کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے بھی تو میرے سامنے پیشکش رکھی کہ یہ مال کیا چیز ہے، سونا کیا چیز ہے، آپ حکم کریں مکہ کی پوری وادی بطحاء کو آپ کے لیے سونے کا بنا دو، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ اس چاہت کا اظہار کیا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں میں ایک دن کھاؤں، دوسرے دن بھوکا رہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ یا اللہ بس میں پیٹ بھر کے کھا لوں، نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا اپنی چاہت رکھی، میں چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں، دوسرے دن بھوکا رہوں، تو جس دن بھوکا رہوں اس دن بھی آپ کی طرف گڑ گڑاؤں، آپ کی طرف رجوع کروں، آپ کا ذکر کروں، اور جس دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں اس دن بھی آپ کا شکر ادا کروں اور آپ کی حمد بیان کروں۔ اور مومن کی یہی حالت ہوتی ہے، مومن ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، صبر میں تکلیف میں بھی صبر کرتا ہے اور راحت میں شکر کرتا ہے، یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کی تشریح سے معلوم ہوا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فقر و فاقہ کی جس حالت میں زندگی گزاری، وہ اپنے لیے خود آپ نے پسند کی ہے، اور اپنے اللہ سے آپ نے اس کو خود مانگا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی روایت بھی حضرت ابو امامہ سے ہے، وہ آقا علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا اغبط اولیاء عندی، اغبط، بہت زیادہ قابل رشک، اولیاء، میرے دوستوں میں سے، عندی، میرے نزدیک، لمؤمن، وہ مومن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دوستوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے، خفیف الحاظ، ٹھیک ہے، جو ہلکا پھلکا ہو، ذو حظ من الصلاۃ، اس کا زیادہ حصہ نماز ہو، احسن عبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت اچھے سے کرے، وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، اور اللہ کی فرما برداری کرے، فی السر، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، ٹھیک ہے، لیکن فی السر، خاموشی کے ساتھ، چھپ کر، وَكَانَ غَامِضًا، ٹھیک ہے، اور چھپا ہوا ہو اور گمنامی کی حالت میں رہے، ٹھیک ہے، وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، وہ لوگوں میں رہے چھپا ہوا، لا اشار الیہ بالاصابع، انگلیوں کے ساتھ اس کی طرف اشارے نہ کیے جاتے ہوں، انگلیوں کے ساتھ اس کی طرف اشارے نہ کیے جاتے ہوں۔ کیا فرمایا، میرے دوستوں میں میرے نزدیک قابل رشک وہ ہے، ایسا مومن جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی مال و دولت زیادہ نہ ہو، نماز اس کا اکثر حصہ ہو، اللہ کی عبادت اچھے سے کرتا ہو، اللہ کی عبادت اور فرما برداری میں اخفا کرتا ہو، یعنی چھپ میں بھی کرے، خلوت میں کرے، چھپا ہوا ہو لوگوں میں، گمنام زندگی گزارتا ہو، اور اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہوں۔ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، اس کی روزی بقدر کفایت ہو، بقدر ضرورت ہو، فصبر علی ذلک، اور وہ اسی بقدر ضرورت روزی پر ہی صبر کرے، ثم نقد بیدہ، پھر نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی چٹکی بجائی، ایسے ایسے کرتے ہیں نا، ایسے ایسے، نقد، چٹکی بجائی بیدہ، اپنے ہاتھ کی، فقال، فرمایا عجلت منیتہ، قلت بواکیہ، قل تراثہ، سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے، ایمان تازہ کر دینے والی۔ آپ نے فرمایا اجلت منیتہ، جلدی آ گئی، منیتہ، اس کو موت، قلت بواکیہ، اس پہ رونے والی بہت کم ہو، قلت کم ہو، بواکی اس پہ رونے والیاں، قلت تراسو، اور اس کا مال بھی بہت کم ہو، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب ہے، اگرچہ میرے دوستوں اور اللہ کے مقبول بندوں کے الوان اور احوال مختلف ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ قابل رشک زندگی
ان اہل ایمان کی ہے جن کا حال یہ ہے کہ دنیا کے ساز و سامان اور مال و عیال کے لحاظ سے بہت ہلکے، مگر نماز اور عبادات میں ان کا خاص حصہ، اور اس کے باوجود ایسے نام معروف اور گمنام ہیں کہ آتے جاتے ان کی طرف انگلیاں اٹھا کر نہیں کوئی کہتا کہ فلاں بزرگ ہے، فلاں صاحب ہے، ان کی روزی بقدر کفاف ہے، لیکن وہ اس پر دل سے صبر اور کانے ہیں۔ جب موت کا وقت آیا تو ایک دم رخصت، نہ پیچھے زیادہ مال و دولت، نہ جائیداد اور مکانات اور باغات کی تقسیم، جھگڑے، اور نہ زیادہ ان پہ رونے والیاں، بلکہ بلا شبہ بڑی قابل رشک ہے اللہ کے ایسے بندوں کی زندگیاں، اور الحمدللہ اس قسم کی زندگی والوں سے ہماری یہ دنیا اب بھی خالی نہیں ہے۔ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سفید پوش ہیں۔ سفید پوش کا مطلب یہ ہے ان کی عبادات، ان کے معاملات اور ان کی جو دیگر مصروفیات ہیں، یا جو اللہ کے ہاں ان کا مقام، یا جو ان کی عبادات ہیں وہ بہت ہیں، لیکن وہ لوگوں میں نامور نہیں ہے، گمنام زندگی، یوں کہہ لیں گمنام ولی، قدر ضرورت روزی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ان کے بہت روابط نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ لوگ انہیں جانتے نہیں ہیں، قلت بوا کی ہی دنیا سے جائیں تو رونے والے بھی کم ہیں، اجلت منیت، موت بھی جلدی آ جاتی، قلت راسو، پیچھے مال بھی کم چھوڑا۔ ان ام دردہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی بیوی حضرت ام دردہ بیان کرتی ہیں، ابو دردہ کی بیوی ام دردہ فرماتی ہیں، قلت لابی دردہ، میں نے حضرت ابو دردہ سے فرمایا، ما لکا لا تطلب کما یطلب فلان، تم مال اور منصب کو کیوں نہیں طلب کرتے جیسے فلاں بھی تو مانگتے ہیں؟ تم بھی تو مال کو ایسے ہی طلب کرو، تم بھی تو منصب کو، شہرت کو، عہدے کو ایسے ہی مانگو جیسے فلاں مانگتے ہیں۔ یعنی مثال دی ہوگی، کسی کو کہا ہوگا فلاں بھی تو مانگتے ہیں، تم بھی تو عہدے کو طلب کر سکتے ہو، تم بھی تو مال کو طلب کر سکتے ہو۔ خالا، تو ابو درداء نے فرمایا، انی سمعت رسول اللہ، میں نے سنا اللہ کے حبیب علیہ السلام سے، انا امامکم عقبۃ، میں نے آپ علیہ السلام سے سنا کہ تمہارے آگے ایک بڑی دشوار گزار گھاٹی ہے، انا بے شک امامکم تمہارے آگے عقبۃ گھاٹی ہے، قعودن دشوار گزار، لا یجوزها المثقلون، اس کو زیادہ بوجھ والے آسانی سے پار نہیں کر سکتے، لا یجوزها اس گھاٹی کو پار نہیں کر سکتے، مثقلون زیادہ وزنی، زیادہ بوجھ والے، فاحب ان اتخفف بتلک العقبہ، اس لیے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ اس گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہوں، یعنی اس وجہ سے میں اپنے لیے مال اور منصب کو پسند نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کے آخر دور حیات میں اور آپ کے بعد خلفۂ راشدین کے زمانے میں ایسی صورتیں پیدا ہو گئی تھی کہ مختلف راہوں سے اموال آتے تھے، مال آتا تھا، اور طالبین اور اہل حاجت کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو خاص خدمات اور مناصب پر مقرر کیا جاتا تھا، اور اس کو اس خدمت اور کارکردگی پر وظیفہ یعنی سیلری جسے بولتے ہیں وہ بھی ملتا تھا، جس سے ان کا گزارا آسان ہو جاتا تھا۔ لیکن بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس زمانے میں بھی فقر و فاقہ کی زندگی ہی کو اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ انہی میں سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آخرت کے محاسبہ اور محشر کی تکلیفوں اور سختیوں سے امن اسی میں سمجھتے تھے کہ دنیا سے کم حصہ لیا جائے اور بس کسی طرح زندگی بسر ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بتلایا تھا کہ آخرت کی دشوار گزار گھاٹیوں کو وہی لوگ آسانی سے عبور کر سکیں گے جو دنیا میں ہلکے پھلکے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک پل سے گزرنا ہو اور آپ کے پاس بہت سارا سامان ہو، تو آپ وہ سامان بھی ہے جو ساتھ لے کے جانا ہے، تو آپ اس پل سے نہیں گزر سکتے، کیونکہ سامان بھی ہے اور وہ پل بھی بہت جو ہے دشوار ہے، گھاٹی ایسی ہے جس میں آپ کا سامان آپ کے لیے بوجھ بن جائے گا، آپ کے لیے آپ کی ذات بوجھ ہو، سامان تو بہت دور کی بات، تو ذات ہی نہیں لے جائی جا سکتی، لیکن زائد سامان کیا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کا مقصد یہ کہ آخرت کے معاملات بہت سخت ہیں، جو ہلکا پھلکا ہوگا یعنی جس کے دنیا میں قدر ضرورت ہو اور کوئی بہت زیادہ مال کی تقسیم نہ ہو، بہت زیادہ مال جوڑ کے نہ رکھا ہو، بہت زیادہ اس کو جو ہے اس کی باغات نہ ہو اور اس کی پراپرٹیز بہت زیادہ نہ ہو، یہ سب ہوگا تو وہ ہلکا پھلکا، اس کا حساب بھی ہلکا پھلکا ہوگا اور وہ آخرت کی دشوار گزار گھاٹیوں کو آسانی سے عبور کر سکے گا جو لوگ ہلکے پھلکے رہیں گے۔ لیکن جو لوگ دنیا میں اپنے اوپر زیادہ بول آتے ہیں وہ آسانی سے ان گھاٹیوں کو پار نہیں کر سکتے، ظاہری بات ہے یہاں تو گر جائیں گے، اور ان کا وہ جو پار کرنے کا جو پار کرنا تھا وہ نہیں ہو سکے گا۔
تو دنیا میں ہمارے اوپر بھی ہم نے خواہشات کی، مال کی، جاہ و منصب کے، شہرت کے جو اپنے اوپر بوجھ ڈال دیے ہیں، ہمیں ان کو ہلکا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاملہ بقدر ضرورت ہو۔ بقدر ضرورت سے مراد یہ ہے کہ ہمیں چاہت نہ ہو کہ میں بہت نامور ہو جاؤں، یا میں بہت دوسرے سے بڑھ جاؤں، یا میرا مقابلہ بازی نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو گمنام رکھنے میں ہی اللہ کی طرف سے خیریں ہوتی ہیں۔ ان محمود بن لبید ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال آپ نے فرمایا، اسنانی یکرہوہما، دو چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی ناپسند کرتا ہے، ابن آدم، آدم کا بیٹا، دو چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی ناپسند کرتا ہے، حالانکہ ان میں اس کے لیے بڑی بہتری ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک سوال آتا ہے، آقا علیہ السلام کا انداز تھا نا تجسس پیدا کر پھر بات بتانا، وہ کون سی چیزیں جس کو بنی آدم یعنی میں اور آپ ناپسند کرتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، یکرہ الموت، موت کو ناپسند کرتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا والموت خیر للمؤمن من الفتنۃ، حالانکہ موت اس کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور اس دور میں جو دنیا سے جا رہے ہیں وہ فتنوں سے بچ رہے ہیں۔ والموت خیر للمؤمن من الفتنہ، اور موت مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے۔ ویکرہ قلت المال، ویکرہ، اور وہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز ہے یہ، پہلی چیز کیا ہے؟ موت، جبکہ موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے۔ دوسری چیز ہے یکرہ، پہلی چیز تھی موت، دوسری چیز ہے یکرہ قلت المال، اور وہ مال کم ہونے کو بھی اپنے لیے برا سمجھتا ہے، اور اس کا خیال ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے میرا مال زیادہ ہو، وہ مال کم ہونے کو برا سمجھتا ہے، جبکہ وقلت المال اقل للحساب، مال کی کمی آخرت کے حساب کو بہت مختصر اور ہلکا کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ واقعی یہی ہے کہ ہر آدمی موت سے اور نادانی و افلاس سے گھبراتا ہے اور اس سے بچنا چاہتا ہے، حالانکہ موت اس لحاظ سے بڑی نعمت ہے کہ مرنے کے بعد آدمی دنیا کے دین سوز فتنوں سے مامون اور محفوظ رہ جاتا ہے، اور مال و دولت کی کمی اس لحاظ سے بڑی نعمت ہے کہ ناداروں اور مفلسوں کو آخرت میں بہت مختصر حساب دینا ہوگا، اور اس سخت مرحلے سے بڑی جلدی اور آسانی سے انسان فارغ ہو جاتا ہے۔ جب انسان افلاس اور نادانی کی مصیبت میں گرفتار ہو، یا کسی عزیز اور قریب کی موت کا صدمہ اس کو پہنچا ہو، تو اس وقت وہ نبی علیہ السلام کے اس طرح کے ارشادات سے بڑی تسکین اور تسلی حاصل کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اور ہر اس بندے کے لیے جو دکھی ہے، جس کے پاس موت کا خوف ہو، یا جس کو کوئی بیماری ہو، یا کوئی مصیبت میں ہو، یا کسی کے پاس قلت مال ہو، تو اس کے لیے آقا علیہ السلام کے یہ ارشادات ڈھارس ہیں کہ اس کو اپنے لیے کوئی مسئلہ نہ سمجھو، بلکہ اس میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے خیریں مضمر ہیں، خیریں چھپی ہوئی ہیں۔ اگلی آخری روایت پڑھتے ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ، فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، ان اللہ یحب عبدہ المؤمن الفقیر متعفف ابا العیال، اللہ تعالیٰ کو اپنا وہ مومن بندہ بہت پیارا ہے، کون سا؟ الفقیر، جو غریب ہو، لیکن غریب ہے لیکن المتعففہ، پھر بھی باعفت ہے۔ باعفت کا مطلب ہے ناجائز طریقے سے پیسہ حاصل کرنے سے اور کسی کے سامنے اپنی ضروریات ظاہر کرنے سے وہ پرہیز کرتا ہے۔ اب العیال، جبکہ وہ گھر بار والا بھی ہے۔ کیسی پیاری حدیث ہے نا۔ ایسا اللہ کو بندہ بہت محبوب ہے جو غریب ہے، گھر والا بھی ہے، بال بچے اس کے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ باعفت ہے۔ بلا شبہ جو شخص افلاس اور فقر و فاقہ کی حالت میں بھی محرمات، مشتبہات، حرام چیزیں، شک والی چیزوں سے اپنی حفاظت کرے اور اپنی تنگ حالی کا اظہار بھی نہ کرے، وہ بڑا باہمت اور اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ جو بندگان خدا اس دنیا میں تنگ حالی و نادانی میں مبتلا کیے گئے ہیں اور غریبی اور فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں، کاش وہ آقا علیہ السلام کی ان حدیثوں سے تسلی اور سبق حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب والی جو فقیرانہ اور غریبانہ زندگی نصیب فرمائی ہے، اپنے محبوب والی جو آقا علیہ السلام کی زندگی تھی وہ عطا فرمائی ہے کہ آقا علیہ السلام کی زندگی بھی فقیرانہ تھی، غریبانہ تھی، اللہ رب العزت نے وہی عطا فرمائی ہے۔ ان کو اپنے حق میں نعمت سمجھ کر انسان کو صابر اور شاکر رہنا چاہیے۔ فقر و فاقہ کی تکلیفیں ہی ان کے لیے سامان راحت اور لذت ہو سکتی ہیں، ابھی اس کو تکلیف لگ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ آخرت کے دن اسے پتہ چلے گا کہ مال کی قلت میرے لیے کتنا بڑی رحمت تھی، دنیا میں فقر میرے لیے کتنی بڑی اللہ کا طرف سے نعمت تھی، اور اس پر اللہ رب العزت نے آخرت میں میرے لیے کتنا بڑا انعام رکھا ہے، یہ انسان کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ تو ان ارشادات سے پتہ چلا سب سے پہلے مال کی جو محبت ہے نا،
اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے وہ نکالے، اور یہی اب ڈال دی گئی ہے، مال کی محبت، دنیا کی محبت، دنیا طلبی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، جو جتنا مالدار ہے وہ سمجھا جاتا ہے اتنا کامیاب ہے، جبکہ لعین عبد الدینار آیا نا، لعین عبد الدینار، جو بندگی کرتے ہیں درہم کی، دینار کی، پیسے کی، روپے کی، کرنسی کی، یہ سب کیا ہیں؟ لعین، اللہ کی عبادت، اللہ کی رحمت سے دور ہے، لعنت شدہ ہے۔ تو ان حدیث کی روشنی میں ہمیں سب سے پہلے جو بات سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آج کا سبق ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ آقا علیہ السلام نے میرے اور آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ ہمارے دلوں میں مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مال ضرورت ہے، اللہ ہمیں، مجھے اور آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے، اپنے در کے علاوہ، اپنی ذات کے علاوہ اتنی چیزیں اللہ سے ضرور مانگے، لیکن ہمیں مال مالا مال کر دے اور ہمیں مال میں ڈال دے تو ایسے بندے پر مشکلات اور آزمائش بھی زیادہ پڑتی ہے، جسے مال کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو مال کے ذریعے آزمایا گیا وہ ناکام ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ پاک جو ہم نے سنا، جو پڑھا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آقا علیہ السلام کی ارشادات پر عمل پیرا ہونے اور ایمان اور یقین سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔